حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اتنا حسن ہے اور اتنے حقوق العباد کی پاسداری اور عمل برداری پر اتنی تاکید ہے کہ اسلام میں تو ہر دن ہی یوم مزدور ہے۔ یہ نہیں کہ یکم مئی والے دن مزدور کا خیال رکھنا ہے اور آگے پیچھے مزدور کو دب کے رکھنا ہے۔ زمانہ جہالت میں لوگوں کو غلام بنانے کے کچھ طریقے رائج تھے۔ بعض دفعہ کسی کو اغوا کر لیا جاتا اور غلام بنا کے فروخت کر دیا جاتا۔ دو جلیل القدر صحابی اسی طرح وہ غلام بنے۔ ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا اور غلام بنایا گیا تھا، اور بکتے بکاتے قسمت انہیں مکہ مکرمہ میں میرے نبی کے قدموں میں لے آئی تھی، اور ان کی یہ غلامی اور اغوا ان کے لیے اتنی ترقی کا باعث بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور قرآن میں صرف ایک صحابی حضرت زید کا نام آیا ہے۔ ایک اور جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایسے ہی غلام بنائے گئے تھے۔ فرماتے ہیں میں کم و بیش 10 آدمیوں کے ہاتھ بکتا بکتا مدینہ منورہ پہنچا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے تو حضرت سلمان ایک یہودی کے غلام تھے، حضور کے پاس آئے، ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کے جنت کے وارث بن گئے۔ اسی طرح غلام بنانے کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ بعض لوگ پیسے دیتے ادھار پر، اس میں سود بھی ہوتا، اور جب وہ آدمی مقررہ تاریخ پر ادھار واپس نہ کر سکتا تو اپنے ان پیسوں کے بدلے میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو غلام بنا دیتے۔ اس قسم کا ایک واقعہ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے، آپ کے مہمانوں کے جتنے انتظامات تھے وہ حضور نے میرے سپرد کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال کوئی مہمان یہاں سے خالی نہ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور مہمان نواز کون ہو سکتا ہے جی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مہمان آتا یا کوئی ضرورت ہوتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتاتا، بس پیسے ہوتے تو خرچ کرتا، نہ ہوتے تو کسی سے قرض لے لیتا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا کہ فلاں بندے کا اتنا قرض دینا ہے، اتنا قرض۔ حضور کے پاس جب کئی پیسے آتے حضور ادا فرما دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی سے میں قرض لیا کرتا تھا، ایک دن اس نے مجھے بلایا اور اس نے کہا اوے حبشی غلام، 3 دن کی تجھے مہلت ہے، اگر تو میرا قرضہ 3 دنوں میں پورا واپس نہیں کرے گا تو 3 دنوں بعد میں تیرے گلے میں رسی ڈال لوں گا، یعنی تجھے غلام بنا لوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ وہ اس طرح کہہ رہا ہے اور میں تو بڑی مشکل سے پہلے آزاد ہوا ہوں، بڑے ظلم سے ہیں، ایسا نہ ہو عرب کے اندر تو یہ عام رواج تھا وہ پھر میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے فروخت کر دے۔ حضور نے فرمایا اللہ خیر کرے گا، لیکن ابھی میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ تیسرا دن آ گیا، اور تیسرا دن آنے کے بعد حضرت بلال کی بے چینی اور بڑھ گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آج آخری دن ہے، اگر آج بھی انتظام نہ ہوا تو کل اس نے مجھے گلے میں رسی ڈال لینی ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی تک تو اللہ نے انتظام نہیں کیا، بہرحال امید ہے کہ اللہ انتظام کریں گے۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو انتظام نہیں، اور اگر ابھی آپ کے پاس بھی نہیں تو آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں چھپ کر کے نکل جاؤں یہاں سے، پھر جب آپ کے پاس وسعت ہوگی تو آپ ادا کر دیں گے تو میں آ جاؤں گا،
تاکہ غلامی سے تو بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے رات کو سواری تیار کی اور پہلی رات سو گیا کہ آدھی رات کے وقت جب سارے لوگ سو جائیں گے چپکے سے نکل جاؤں گا، لیکن ابھی میں سو ہی رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے آواز دی کہ بلال تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ میں آیا تو 4 اونٹ غلے کے لدے ہوئے حضور کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا بلال رب نے تیری پریشانی کا حل کر دیا، ان سے قرض ادا ہو جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو زیادہ ہے، بچ جائے گا۔ فرمایا قرض بھی ادا کر لے، جو بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، ہمارے گھر واپس نہ لے کر آنا۔ تو دوسرا طریقہ غلام بنانے کا یہ تھا کہ قرضے میں غلام بنا لیا جاتا۔ تیسرا اور آخری طریقہ یہ تھا کہ لڑائی میں جو قیدی ہوتے یا ان کو قتل کر دیا جاتا یا ان کو غلام بنا دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دونوں طریقے تو حرام قرار دیے۔ فرمایا کوئی کسی کو اغوا کر کے بیچے اور اس کے پیسے کھائے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور فرماتے ہیں دن قیامت کے اس اغوا ہونے والے بندے کی طرف سے میں محمد جھگڑا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ خود سوچیں جس کے مقابلے اور جھگڑے کے لیے محشر کے دن پیارے نبی کھڑے ہو جائیں، اس کی ہلاکت اور بربادی میں پھر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا طریقہ کہ قرضے میں کسی کو غلام بنانا، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ شریعت نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر وہ قرضے والا مجبور ہے اور اس وقت اس کے پاس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو اسے تھوڑی مہلت دو، اس کے ساتھ نرمی کرو، معاف کرو تو بہت بڑا اجر ہے۔ تیسرے طریقے کی گنجائش تھی، کیونکہ اس وقت اس طرح جیلوں کا نظام تو نہیں تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں لوگ ساری زندگی جیل میں گزارتے رہتے ہیں۔ وہاں تو یہ ہوتا قیدی کو یا مار دیا جاتا یا فدیہ لے کر چھوڑا جاتا یا اس کے بدلے اپنے قیدی آزاد کرائے جاتے یا اس کو غلام بنا لیا جاتا۔ یہ 3-4 آپشن تھے۔ آج کل قیدی آزاد کرانے والی باتیں تو ہیں، لوگ اپنے قیدی چھڑاتے ہیں قیدیوں کے بدلے میں۔ کاش مسلمان ہماری اس بہن عافیہ صدیقی کو بھی چھڑا لے۔ کئی ہم نے ان کے قیدی چھوڑے لیکن اپنی اس بہن کے لیے کسی نے آواز نہ اٹھائی۔ بہرحال فدیے والے بات اور غلامی والی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو غلام تھے جن کو غلام بنایا جاتا تھا، ان کے بارے میں میارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ یہ تو میں نے تمہیدی بات تھوڑی سی عرض کی۔ غلام ان سے مزدوری بھی پھر کروائی جاتی تھی اور مفت میں ان سے کام بھی کروائے جاتے تھے۔ بیگار میں ان کو پکڑ لیا جاتا اور کھانا کھانے کے لیے بھی صحیح طرح سے نہیں دیا جاتا تھا، لباس بھی ان کو صحیح نہیں دیا جاتا تھا۔ اندازہ فرمائیں اس معاشرے میں میرے نبی مبعوث ہوئے جہاں غلاموں کے اوپر یہ ظلم ہو رہے تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف اور اخلاق کی ایسی مثال قائم کی کہ آج تک دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اب میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی وحی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بارہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، ہماری اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے جب فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، اے خدیجہ میرے اوپر کمبل ڈال، میرے اوپر چادر ڈال، انی خشیت علی نفسی، میں تو ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اماں جی نے جواب میں کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ کبھی آپ کو ہلاک نہیں ہونے دیں گے۔ وجہ یہ ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آپ کے اندر 5 ایسی صفتیں موجود ہیں، 5 ایسے کمالات موجود ہیں۔ یہ 5 صفتیں جس بندے کے اندر آ جائیں اللہ کبھی کسی موڑ پر اسے ناکام نہیں ہونے دیتا۔ کتنی صفتیں بولے جی؟ پہلی صفت اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ آج کتنے بندے ہم میں سے ایسے ہیں بھائی بھائی کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہے، ماں بیٹے کے ساتھ، بیٹا ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، آپس کے اندر ساری زندگی قطع تعلق ہی کر کے گزار دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں پہلی بڑی صفت یہ ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے تھے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بوجھ داروں کے بوجھ اللہ کے نبی اٹھا لیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا آج دنیا کے اندر لوگ اپنے بوجھ اٹھا کے جا رہے ہیں، ایک بوری کندھے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، دوسرا تھیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تیسرا دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، میرے پاس گاڑی بھی موجود ہے، جانا بھی میں نے ادھر ہے، میں کہتا ہوں وہ جانے اور اس کا بوجھ جانے۔ میرے نبی ایسے نہیں تھے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بوجھ والے کو دیکھتے تھے دو جہاں کے سردار اس کا بوجھ خود اٹھا لیا کرتے تھے۔ اماں جی خدیجہ نے فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ بوجھ والوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اور دوسرا بوجھ کا مطلب یہ بھی ہے اگر کسی پر قرضے کا بوجھ ہے، کسی پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اللہ کے نبی خود اٹھا لیا کرتے تھے۔ چھوٹی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں، نبی پاک کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ابو طالب خود غریب آدمی تھے، جب ان کے بچے زیادہ ہوئے علی حیدر کرار کی پرورش میرے نبی نے فرما دی، بوجھ آپ نے اٹھا لیا، آپ بوجھ اٹھانے والے تھے۔ نمبر 3 وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، خود حضور مزدوریاں کر کر کے جن کا چولہا نہیں جلتا تھا ان کے گھر راشن پہنچایا کرتے تھے۔ یوم مزدور منانے والوں، یوم مزدور کی چھٹی کر کے سارا دن گھر میں اے سی لگا کے سو رہے ہو اور مزدور بار مزدوریاں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزدور کے یوم منانے کا طریقہ بتایا یہ ہے تکسب المعدوم، تم اپنے گھروں کے اندر آرام کے ساتھ لیٹے ہو، تمہارا نبی مزدور بن کے بکریاں چرا کے پیسے جو آتے تھے غریبوں کے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ آج کا مالدار مزدوروں کو بھول گیا ہے، مزدوری بھی پوری ادا نہیں کرتا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ خود مزدوری کر کے غریبوں کو کھلایا کرتا تھا۔ جن ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جس ہستی کے نام پر ہم نے اپنی مسجد کا نام حیدر کرار رکھا ہے، پتہ ہے حیدر کرار کی سیرت کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈول کھینچ کھینچ کے مزدوری کرتے ہیں، ایک ڈول کے بدلے میں وہ ایک کھجور دیتا ہے، شام کو تھوڑی سی کھجوریں علی کی جھولی کے اندر آ جاتی ہیں، وہ بھاگ بھاگ کے سیدھا پیارے نبی کے پاس آتے ہیں، بیر معونہ سے پانی کا جام بھی بھر لیتے ہیں اور چادر کے اندر وہ کھجوریں بھی لے کے آتے ہیں۔
آके نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں علی نے آپ کے پیٹ پہ پتھر باندھا دیکھا، خود مزدوری کے لیے نکل گیا ہوں، یہ تھوڑی سی کھجوریں مزدوری میں ملی ہیں، یہ کھجوریں بھی آپ کے لیے لایا ہوں، میٹھے کنویں کا پانی بھی آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ ہے مزدوروں کا یوم جو مسلمانوں نے منانا ہے۔ ہم تو اس دن کو مناتے ہیں جو انگریزوں سے لیا ہے، بس چھٹی کر کے اے سی کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم۔ ایک مزدور وہ تھا جس کا نام ابو عقیل انصاری تھا، تبوک کے موقع پر مزدوریں کرتا ہے، چند سیر کھجوریں ملتی ہیں، 2 سیر گھر چھوڑ کر آتا ہے، 2 سیر چادر میں باندھ کر مسجد نبوی میں لے کر آ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے، حضور وہ کھجوریں لیتے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو عقیل تیرے صدقے اور تیری مزدوری نے آسمانوں کے اندر دھوم مچا دی ہے، اللہ کریم فرشتوں کے سامنے تیری مزدوری پر فخر کر رہا ہے۔ یہ ہے مزدوری، تیری مزدوری پر اللہ فخر کر کے فرماتے ہیں دیکھو میرے مزدور بندے کو، دیکھو خود بھوکا اور پیاسا ہے، مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ بھی پال رہا ہے، مزدوری کر کے اللہ کے نام پہ دیے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سناؤں، بات ختم کروں۔ حضور نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں دن قیامت کے ان کی طرف سے میں محمد جھگڑا لڑوں گا۔ ایک وہ بندہ جس نے کسی آزاد کو غلام بنا کر پیسے کھا گیا، دوسرا وہ بندہ اللہ کے نام کی قسم کھا کے جس نے دھوکہ دیا، اور تیسرا وہ بندہ جو مزدور کی مزدوری کھا گیا۔ مزدور کی مزدوری کھانے والے کبھی خوش نہ ہونا کہ میں نے پیسے بچا لیے ہیں، قیامت والے دن اللہ کا نبی تیرے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ بعد کے اندر خشک ہونا چاہیے، مزدوری پہلے اس کے ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ ابو مسعود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری ایک باندی تھی، بکریاں چرا رہی تھی، وہ غافل ہو گئی، بکریوں کا دھیان اس نے چھوڑ دیا اور بھیڑیا آیا بکری اٹھا کر چلا گیا، مجھے اس پر بڑا غصہ آیا، میں تجھے ان کی نگرانی کے لیے کھڑا کیا تھا، تو نے دھیان کیوں نہ کیا؟ مجھے غصہ آیا، میں نے تھپڑ اس کو مارا، مجھے آواز آئی اے ابو مسعود تو بڑی قدرت والا ہے، ایک ذات تجھ سے زیادہ قدرت والی ہے، وہ تجھے دیکھ بھی رہی ہے، تو اس کو تھپڑ مار رہا ہے، وہ اس سے زیادہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا پیچھے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مجھے یہ کہہ رہے تھے، میں ڈر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ بن جاؤ، میں نے اس کو اللہ کے نام پر آزاد کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو مسعود اگر مزدور کو مارنے کے بعد آزاد نہ کرتا جہنم کی آگ کے اندر تجھے لپیٹ دیا جاتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آج گھروں میں بچے کام کرنے کے لیے آتے ہیں، دکانداروں کے پاس، بڑے بڑے سیٹھوں کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے غریب کام کرتے ہیں، بچیاں برتن دھونے کے لیے آتی ہیں، وہ ان کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، بہانے بنا بنا کے پیٹ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث سامنے رکھنا، جرم بھی اس باندی کا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مارنے کے بعد آزاد نہ کرتا تو اللہ جہنم کی آگ میں تجھے ڈالتے۔ آج یوم مزدور صرف انگریزوں کی تقلید میں مت منائیے، محمد اور قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر یہ وعدہ کرے نہ کبھی کسی مزدور کا حق کھائیں گے، نہ کبھی کسی مزدور کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے کہا تھا نمازوں کا دھیان کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا